اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، آج ہم قیام متصل بالرکوع کے حوالے سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ قیام متصل بالرکوع کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ موضوع ہے جو بدقسمتی سے جس پر اکثر مومنین کو نہیں پتہ، اور یہ جو قیام متصل بالرکوع ہے یہ واجبات نماز میں سے ہے اور ارکان نماز میں بھی سے ہے، یعنی کہ اگر اس کو کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے یا غلطی سے اس کا رہ جائے تب بھی اس کی نماز درست نہیں ہے۔ تو اتنی بہت اہم ترین یہ چیز ہے قیام متصل بالرکوع، جس کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں سے ہم نے سیکھنا تھا ان کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی، یعنی علماء سے، اہل علم حضرات سے جب ہم نے یہ چیزیں سیکھنی تھی تو ان کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دی گئی اور ان سے دوری کر دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نماز کا طریقہ بھی درست نہیں ہے اور ہم بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ مومنین کرام، قیام متصل بالرکوع، قیام متصل بالرکوع کیا ہے؟ یعنی کہ سورہ الحمد اور دوسری سورہ، یا اگر آپ تیسری رکعت میں تسبیحات اربع کے بعد یا الحمد کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ یا لحظہ بھی آپ کا رکنا جو ہے وہ قیام متصل بالرکوع ہے، اور اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے بھی وہاں پر بھی رکنا ضروری ہے، رکنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یعنی کہ رکوع میں جانے سے پہلے قیام متصل بالرکوع کتنا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، کم از کم کتنی دیر ہونا چاہیے۔ یعنی الحمد پڑھ لیے ہم نے اگر پہلی رکعت میں یا دوسری میں، دوسری صورت بھی پڑھ لیے، اور اب ہم نے جانا ہے رکوع میں، تو ہم نے کہا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب اللہ اکبر کہی اور رکوع میں جانے سے پہلے کچھ دیر بالکل ہم سٹریٹ سیدھے کھڑے ہوئے، کچھ دیر یہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ ہم نے یہاں پر سکوت کیا، یعنی کہ اللہ، یعنی کہ یہ اب رکوع میں جانے کے لیے ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ تو یہ جو ادھر رکنا تھا یہ قیام متصل بالرکوع تھا، جو ضروری ہے، جو واجبات نماز میں سے ہے، ارکان نماز میں سے ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد رکوع سے جب اٹھتے ہیں، یعنی ہم نے ذکر پڑھ لیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اب یہاں رکوع سے اٹھنے جب لگے ہیں، اٹھے ہیں، درود پڑھ لینا رکوع میں بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، اب ہم نے تو کہنا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، کہا ہے مستحب ہے، کہا ہے، اور اب سجدے میں جانے لگے ہیں، یعنی کہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ اکبر کہنے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے بھی یہاں پر بھی 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ رکنا چاہیے ڈائریکٹ، یعنی کس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اب ایسے کہا سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، اس طرح ڈائریکٹ سجدے میں جانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ کیا کریں، سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، یہ 1 سیکنڈ رکے، اس کے بعد سجدے میں جانا، یہ طریقہ درست ہے۔ اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا یا الحمد اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ جو رکوع میں چلے جانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو مومنین کرام، انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی پہلو سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال دعا ہے خداوند کریم ہمیں احکام شرعیہ، فقہ آل محمد علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ احکام ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس پر اپنی زندگی کو گزارنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔